الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی مجلس میں باب نمبر 8 سے خشوع اور خشیت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کی بات کی تعظیم کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی عظمت اس کے دل میں ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، اس لیے کہ یہی وہ خوف ہے جو اس کے علم میں عمل کو لانے کا ذریعہ بنے۔ ایک انسان بعض اوقات کئی کتابیں پڑھ لیتا ہے، ایک کے بعد ایک خطابات سنتا رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ دین کی باتیں سننا، کتابیں پڑھنا اس کا مشغلہ سا بن جاتا ہے۔ واقعی زندگی میں عمل آتا ہے جب آدمی بے عملی کے انجام کو سامنے رکھتا ہے، گناہوں کے نقصان کو دیکھتا ہے، جب انسان کو برائی میں ہلاکت دکھائی دینے لگے تب جا کر اس کی زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ کو اپنا رب مانتا ہو، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہو، علم کو ذمہ داری سمجھتا ہو، علم کے تقاضوں کو جانتا ہو اور انہیں پورا کرنے کا جذبہ ہو، اور علم کے باوجود اگر بے عملی زندگی میں ہو تو اس کے خطرات اور اس کے نقصانات کیا ہیں اس کو جانتا ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس اس کے دل میں ہو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، اپنے رب کو جاننا اور اللہ کے آگے اپنے کو حقیر سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جو ساری چیزوں کو جانے اور رب کو نہ جانے اس کے جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے واقعی علم والے وہ ہیں جو خشیت والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم اور خشیت کا تعلق ہے، اگر ان کا رشتہ منقطع ہو جائے تو علم باقی نہیں رہتا ہے، وہ محض معلومات ہو جاتا ہے، پھر اس سے واقعی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ انسان خیر کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ اکثر وہ شر کی چابی بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب ان کے پاس معلومات ہوتی ہے، دستار بندی ہو چکی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر بدعات کو بھی دین بنا کر پیش کرتے ہیں، شرکیات پر بھی نکیر نہیں کرتے ہیں بلکہ شریک ہوتے ہیں، اور بہت ساری حرام چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان کا دین بھی خراب کرتے ہیں، دنیا بھی خراب کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ پڑھا لیکن اللہ کا خوف زندگی میں نہیں ہے۔ تو خوف زندگی میں ہونا چاہیے۔ جو علم اللہ کی خشیت سے منقطع ہو جائے ایسا علم فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم عن کثرت الخشیہ، علم بہت ساری باتوں کے بیان کرنے یا جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ علم اللہ کی خشیت کی کثرت کا نام ہے، خوب اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں ان العلم لیس بکثرت الروایہ وانما العلم نور یجعلہ اللہ فی القلب، علم بہت ساری روایتوں کے جاننے اور بیان کرنے کا نام نہیں بلکہ
علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جو علم دل کے اندھیروں کو دور نہ کرے وہ دنیا کے اندھیروں کو دور نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کے دل میں علم ہے، اگر وہ اس کے دل کو نورانی نہ بنائے تو ایسا علم اس کے کس فائدے کا؟ جو دل میں گناہوں کی ظلمتوں کو، نفاق کے اندھیروں کو اور جتنے بھی امراض ہیں ان کو دور نہ کرے، اس کے دل کو اس بیماری سے شفا نہ دے، ایسا علم دوسروں کے لیے کیا علاج بن سکتا ہے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ایک انسان علم کو محض معلومات کی نگاہ سے نہ دیکھے، وہ ڈیٹا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے علم کیا ہے؟ ڈیٹا ہے، وہ ریفرنسز کی جمع کرنے کا نام ہے، حوالوں کا جمع کر لینا، بس یہی علم ہے۔ کون سی آیت کس صورت میں ہے، کون سی حدیث کا نمبر کیا ہے، کیا علم یہ ہے؟ آپ سلف کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ان کے ہاں تو اس کا رواج بھی نہیں تھا، آیت نمبر، حدیث نمبر آپ کو نہیں ملے گا۔ تفاسیر کو آپ دیکھیں تو بعد میں جب اس کو چھپوایا گیا تو پھر بعد والوں نے اس میں حوالے وغیرہ ڈالے، ورنہ اشارہ علماء کر دیا کرتے تھے، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، بس یہ فلاں صورت میں ہے، یا بعض اوقات تو وہ بھی ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو طالب علم کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اصل علم یہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک انسان اگر کھڑا ہو کے ایک ہی مسئلے کے لیے کئی آیتیں اور اس کے حوالے ذکر کر دے، یا آیتیں بھی غلط پڑھتا ہو لیکن حوالے ذکر کرتا ہو، تو لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک عالم جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کم گو ہو، استنباط کی استطاعت رکھتا ہو اور احتیاط کے ساتھ دین کے مسائل میں گفتگو کرتا ہو، اور وہ سارے حربے جو فلمی اداکار استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرتا ہو، تو ایسے عالم کو عوام چھوٹا سمجھتی ہے۔ تو یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے، لہٰذا بعد میں آنے والا طالب علم ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی گاڑی چلتی ہے، جس سے اس کو مقبولیت ملتی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ باہر معلومات بہت ساری جمع کر لینا، ریفرنسز جمع کر لینا، سوالوں کے جوابات، فتاوی یہ جمع کر لینا، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ایک مفید چیز ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان العلم لیس بکثرت روایہ، علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، ایک کے بعد ایک حدیثیں آیتیں بیان کرتا چلا جائے آدمی۔ اصل علم یہ نہیں ہے، اگرچہ علم ہے، یعنی یہاں پر اصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں دوسری چیز بہت ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیس العلم بکثرت روایہ وانما العلم نور یجعلہ اللہ فی القلب، علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ قال احمد بن صالح المصری معناه ان الخشیۃ لا تدرک بکثرت روایہ۔ احمد بن صالح المصری کہتے ہیں کہ خشیت محض بہت ساری روایتوں کے جاننے سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْعِلْمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُتَّبَعَ، وہ علم جس کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے لزوم قرار دیا ہے، جس کو لازم قرار دیا ہے کہ اس علم کی پیروی کرنی پڑے گی، فَإِنَّمَا هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وہ علم جس کے پیروی کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے وہ کتاب و سنت کا علم ہے، اور وہ علم جو صحابہ اور ان کے بعد جو بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں ان کی پیروی ہے۔ وَهَذَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالرِّوَایَةِ، اور یہ علم بغیر روایت کے تو نہیں مل سکتا۔ تو یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ روایتوں کو چھوڑ دو، بس اللہ سے ڈرتے رہو، یہی علم ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ محض روایتیں جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ڈر بھی ہونا ضروری ہے تاکہ آدمی چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنے والا بنے اور جو جانتا ہے اس پر عمل کرنے والا بنے۔ جب تک کہ ڈر نہیں ہوگا زندگی میں عمل نہیں آئے گا۔
جب تک کہ ڈر نہیں ہوگا امانت داری نہیں ہوگی۔ نہ علم کی تعمیل میں وہ امانت دار ہوگا، نہ علم کی تعلیم میں وہ امانت دار ہوگا۔ اگر ڈر اس کے اندر ہے اللہ کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ محاسبہ کرے گا، اللہ رب ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ میرا مواخذہ کر کے مجھ کو سزا بھی دے سکتا ہے، یہ ڈر اگر نہیں ہے تو پھر علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، نہ عمل کے اعتبار سے، نہ تعلیم اور تبلیغ کے اعتبار سے۔ عمل کرنے میں کوتاہی کرے گا اور تعلیم میں خیانت کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس خشیت ہو، اللہ کا خوف بھی۔ تو کہتے ہیں فَهَذَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالرِّوَایَةِ، یہ سارا علم کتاب و سنت کا اور صحابہ کا اور سلف کا روایت کے بغیر تو نہیں مل سکتا ہے۔ تو امام مالک یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ روایت کا علم چھوڑ دو اور بس خشیت والا علم لے لو اور یہ نور ہے جو دل میں آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ مراد نہیں ہے۔ روایت تو ضروری ہے، لیکن محض اس پر اکتفا کر لینا، معلومات کا ڈھیر جمع کر لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل چیز جو اس معلومات میں نور پیدا کرتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ ساری چیزیں آدمی کے پاس ہو لیکن روشنی نہ ہو تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، فلاں کبڈ میں یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، سٹینڈ پر یہ رکھا ہوا ہے، اندھیرا ہے، آپ کیسے انتفاع کرو گے اس سے؟ وہ جو اجالا ہے وہ تقویٰ ہے جو آدمی کو صحیح وقت پر صحیح چیز کرنے والا اور بولنے والا بناتا ہے۔ تو فَهَذَا لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالرِّوَایَةِ وَيَكُونُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ نُورٌ يُرِيدُ بِهِ فَهْمَ الْعِلْمِ وَمَعْرِفَةَ مَعَانِيهِ۔ یہاں پر نور سے مراد کہتے ہیں، اس کی تأویل یہ ہے کہ اس سے مراد علم کا فہم اور اس کے معانی کی معرفت ہے کہ ایک انسان اگر صرف علم کی باتوں کو جمع کر لے، صحیح طور پر ان کو سمجھتا نہ ہو، تو ایسا آدمی واقعی ان سے فائدہ اٹھائے گا نہیں۔ وہ آیتیں پڑھتا چلا جائے گا لیکن واقعی اس کے معنی اس کو معلوم نہیں ہے، اس کا فہم اس کے پاس نہیں ہے، تو صحیح ڈھنگ سے اس پر عمل کر نہیں پائے گا۔ لہٰذا صحیح فہم ہونا ضروری ہے اور احساس ہونا ضروری ہے، علم کے تعلق سے احساس ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے دینی مجالس میں خلاف وقار چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دینی مجالس کھیل تماشے کی مجلسیں نہیں ہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعظیم ہونی چاہیے، بیٹھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے۔ قرآن آدمی پڑھ رہا ہے تو کوئی میگزین نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن لیتے وقت میں، رکھتے وقت میں، قرآن پڑھتے وقت میں اس کی تعظیم ہونی چاہیے۔ حدیث کی کتاب لے، بعض سلف سے، یعنی اس میں سارے اگر جمع کیے جائیں وہ اقوال اور افعال، بعض سلف بغیر وضو کے تو حدیث بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ ضروری تھوڑی نہ ہے، لیکن ان کے پاس یہ رواج تھا، ان کے پاس اس کی تعظیم تھی۔ بعض سلف کا آخری وقت تھا، حدیث بیان کرنے کے لیے کہا کہ مجھ کو اٹھا کے بٹھا دو، لیٹے لیٹے بھی حدیث بیان نہیں کی، بلکہ بیٹھ کر حدیث بیان کی کہ ایسی ایسی حدیث ہے۔ طالب علم کے پاس آخری وقت میں آئے ہیں، بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، لیکن اس وقت بھی حدیث کی تعظیم کرتے تھے۔ تو ایسے کئی اقوال ہم کو ملیں گے اور سلف کا تعامل ملے گا اس میں۔ ہو سکتا ہے ہمیں دکھائی دے کہ یہ زیادہ ہے، یہ لازم تھوڑی نہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تعظیم کرتے تھے۔ علم کی تعظیم کرنا کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کا علم نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، یہ آسمانی علم ہے، یہ اللہ کی بات ہے قرآن، اور یہ اس ذات کی بات ہے حدیث، جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں میں سے چنا، اور سارے نبی جس کے جھنڈے تلے ہوں گے قیامت کے دن، جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے دیدار جن کو ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تعظیم ہمارے دل میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسی ہم لوگ حدیثوں کو، بعض سلف کہتے تھے لو سن لو ایک حدیث، اور اس ایک حدیث کے لیے ہم کو ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو ان کی دلوں میں وہ تعظیم تھی، اس کی اہمیت تھی، اس کی قدر تھی، اس وجہ سے ان کے لیے اس کے لیے مجاہدہ اٹھانا اور تکلیفیں برداشت کرنا بہت آسان تھا۔ جب کسی چیز کی عظمت آدمی کے دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے۔ پیسے کو آپ دیکھ لیجئے، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک چیز جب آدمی اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے، ساری تکلیفیں اس کے لیے اٹھا لیتا ہے۔
راتوں کی نیند اس کے لیے کھونا آسان، لمبے لمبے سفر کرنا آسان، گرمیوں کی دھوپ میں محنت کرنا آسان، پیسہ ملے گا۔ تو جب کسی چیز کی عظمت آدمی کے دل میں ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو علم کے تعلق سے بھی آدمی کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو علم کی تعظیم ہو، علمی مجالس کی تعظیم ہو، علماء کی تعظیم ہو، علم سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں، کتاب کو پھینکے نہیں اس طرح سے ٹیبل پر، اس میں اللہ کی بات ہے، اس میں رسول کی بات ہے، اس کو رکھنے کا سلیقہ ہو، اس کو پڑھنے کا سلیقہ ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علم کا ادب علم کے اندر برکت پیدا کرتا ہے، علم کی تعظیم، علم سے استفادہ کی لازمی شرط ہے۔ یوں ہی خالی پڑھ لینے سے علم آ جائے گا اور خالی اس سے نہیں ہوتا ہے، علم کی تعظیم ہونا چاہیے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن اٹھاتے پڑھنے لگتے تو بار بار کہ ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور غور کریں آپ، واقعی آدمی غور کرے، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، یہ الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنی نماز میں اور لوگوں کے درمیان، اپنی تنہائیوں میں۔ وہی الفاظ ہے جو آج ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اور یہ رب العالمین کا کلام ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ جو احساس ہے اس ہر بات کی عظمت آدمی کے دل میں بٹھاتا ہے۔ رب العالمین کی عظمت کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہو، آپ کی بات کا بھی احترام ہوگا۔ شاہی فرمان جب آدمی کے پاس پہنچتا ہے تو آدمی اس کو 10 بار پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ پہ غور کرتا ہے کہ بادشاہ نے بھیجا ہے مجھ کو۔ یہی معاملہ، اس سے کئی گنا زیادہ معاملہ اللہ کے کلام کا ہونا چاہیے۔ یہ سارے بادشاہ اللہ کے نزدیک بے قیمت ہیں، اللہ رب العالمین۔ تو یہ عظمت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت ایسی ہونی چاہیے۔ تو دینی مجالس کا بھی احترام ہو، دینی مجالس میں اختلاف وقار چیزوں سے بچے آدمی۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ضحک رجل عند ہشام الدستوائی، ہشام الدستوائی کبار اتباع تابعین میں سے، ان کی مجلس میں ایک آدمی ہنسنے لگا۔ دینی مجلس چل رہی ہے، کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، اور ہنسنے لگا، غفلت کی وجہ سے ہنسنے لگا۔ فقال له ہشام الدستوائی نے اس سے کہا یا فتن تطلب العلم وتضحک، اے نوجوان تم علم حاصل کر رہے ہو اور ہنسی مذاق کرتے ہو۔ ہنسی مذاق، دینی مجلس میں ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ قال فقال الیس اللہ اضحک وابکا، کیا اللہ تعالیٰ ہنساتا رلاتا نہیں ہے؟ نوجوان بھی ذرا جوابی مزاج کا تھا، سننے کا مزاج کم، بولنے کا زیادہ، علماء کو نصیحت کرنے والے، علماء نے ایسا کرنا چاہیے۔ نوجوان نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قرآن میں کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، تو کیا اللہ ہی تو ہے نا جو ہنساتا ہے رلاتا ہے؟ تو میں اگر ہنس رہا ہوں تو اللہ ہنسا رہا ہے، ہنس رہا ہوں، تو کیا اللہ ہنساتا رلاتا نہیں ہے؟ تو علماء بھی علماء ہوتے ہیں۔ فقال ہشام فَبْكِ إِذًا، تو رو نا، جب تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہنساتا ہے رلاتا ہے تو تو نے ہنسی کا انتخاب کیوں کیا، رونے کا کرتا؟ کیونکہ یہ دینی مجلس اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آخرت کے احساس سے، اللہ کی عظمت کے احساس سے، اپنی تقصیر کی اور کوتاہی کے احساس سے تجھ کو رونا آنا چاہیے۔ تو اتنا پاک ہو گیا کہ تجھ کو ہنسی آ رہی، خوشحال ہو گیا دنیا ہی میں، جبکہ انبیاء نیک بندے ہر زمانے میں اللہ کی کلام کو پڑھ کے رونے والے ہوا کرتے تھے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ نے کہا یبکون، روتے ہیں، خشوع میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو تیرے اندر تو رونا آنا چاہیے تجھ کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دینی مجالس میں انسان تأثر لے ان باتوں کا جو کتاب و سنت کی باتیں ہیں، اور آدمی اس میں یعنی اپنے دل کو اللہ سے متعلق کرے، آخرت کی فکر اس کے دل میں پیدا ہو۔ ٹھیک ہے کبھی کبھار موقع کی مناسبت سے ہنسی آ جائے، ہنسی کی بات ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنتی اس کے لیے ہنس دیا اور کہا کہ میں اس لیے ہنسا کہ اللہ تعالیٰ ہنس دیا اس پر، کہ بندے نے جب کہا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کہ میرا مذاق اڑاتا ہے کہ مجھ کو اتنی اتنی جنت دے دے گا،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ہنس دی کہ ٹھیک ہے کبھی وقتاً فوقتاً ہو، لیکن دینی مجالس انٹرٹینمنٹ کی مجالس نہیں ہونا چاہیے. خصوصاً ایک انسان جہنم کی بات کہہ رہا اور ہنس کے کہہ رہا ہو، اللہ کی قوموں کا عذاب بیان کر رہا ہو اور مذاق میں بیان کر رہا ہو. بہت سارے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ بیٹھے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کا جوک آ گیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ سارے لوگ نیک لوگ جنت کی طرف جا رہے، تھوڑے ہی لوگ ہیں جہنم میں. انٹرٹینمنٹ لوگ سارے فلم سٹار اور سارے میوزیشنز اور اس طرح کے سارے بڑے بڑے لوگ سب جہنم میں، اور وہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے جوکس بناتے اس طرح کے لوگ. بتائیے یہ کفر نہیں ہے؟ دین کی بات کا مذاق نہیں بنایا جائے. دین کی بات کا مذاق، فرشتوں کا کوئی مذاق قبر میں بنا رہا ہے، کوئی قیامت کے دن کا مذاق بنا رہا ہے. تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات انسان کی زندگی سے احساس نکل جاتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس بات کو لائٹ لے رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لائٹ نہیں لے سکتے. اللہ کا کلام ایسا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. خاشعا متصدعا، ریزہ ریزہ ہو کے پست ہو گیا پہاڑ. کس سے؟ اللہ کی، من خشیت اللہ. تو آپ بتائیے وہی قرآن ہمارے دلوں میں ہے، وہی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن سلف کا حال کیا تھا اور ہمارا حال کیا ہے؟ تو یہ چیز یاد رکھیں. علم، طالب علم کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے. یہ چیز اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کرے گی، چیزوں سے عبرت لینے والا اس کو بنائے گی. آیات وہ پڑھے گا، اس سے واقعی وہ مستفید ہوگا، اس سے واقعی اس کے دل میں وہ نور پیدا ہوگا. احادیث پڑھے گا، اس کو تفقہ کی توفیق ملے گی. قرآن پڑھے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے فہم اس کا عطا کیا جائے گا. وہ سلف کے اقوال سے، احادیث سے عاری ہو کر قرآن کو نہیں سمجھے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو توفیق ملے گی. علم کی تعظیم ہونی چاہیے. آپ کے گھر میں بچہ بھی کتاب کو یوں ادھر پٹکنے لگے، آپ اس کو سمجھاؤ بیٹا علم کا ادب کرتے ہیں، یہ تمہاری اسکول کی کتاب نہیں ہے، یہ میگزین نہیں ہے، یہ اخبار نہیں ہے، یہ دین کی کتاب ہے بیٹا، اس کا احترام کرنا، عزت سے رکھو اس کو، یہاں وہاں پھینکتے نہیں دین کی کتاب کی. یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو دین کے علم کی تعظیم ہو، اور یہ تعظیم اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی وجہ سے ہو، رسول کی وجہ سے ہو. اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے. اور اسی طرح سے پھر دینی مجالس کی تعظیم ہو. دینی مجالس میں کیسے بیٹھے آدمی، کیسے آئے، وہ سارے آداب کا لحاظ آدمی کرے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہشام دستوائی نے کہا فب کی اذن، اگر تو کہتا ہے کہ اگر اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، تو رو، تجھ کو رونا چاہیے. تو نے ہنسی کو کیوں اختیار کیا ہے؟ ایسے مجالس میں تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہونا چاہیے، اور اپنی تقصیر کا احساس ہونا چاہیے، اور آخرت کی فکر اور اپنی کوتاہی، زندگی کی قلت اور مقصد کی تکمیل اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آدمی، اس کو تو رونا آنا چاہیے کہ میں ابھی تک بہت پیچھے ہوں، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، بہت باقی ہے اور بہت کم ہوا ہے. تو یہ چیز انسان میں ہنسی پیدا کرے گی؟ نہیں. یہ اسی شخص کے لیے ہنسی پیدا کرے گی جس کو احساس نہیں ہے. تو علم کے ساتھ احساس ضروری ہے، اللہ کی خشیت ہونا چاہیے. صحابہ کو آپ دیکھیں، اس کے برعکس ان کا معاملہ کیا تھا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہم کو واضح نصیحت کی، اور ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والا واعظ تھا. موعظة بلیغة، ایسا واعظ جس کا اثر دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے، جس کے الفاظ پر اثر ہوں اور وہ دل کو چھو جائیں اور دل کو دہلا دیں. موعظة بلیغة ذرفت منها العیون،
ایسا واعظ تھا کہ اس سے ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئی، آنکھیں بہنے لگی، رونے لگے ہم لوگ۔ وجلت منها القلوب، اور ہمارے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان اور بہقی سبھی نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کا حال دینی مجالس میں کیا ہوتا تھا۔ اور یہ بھی بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دینی مجالس میں ہم لوگ آتے ہیں تو محض ہم علم کے لیے نہ آئیں، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آئیں۔ اگر اس کو آدمی یاد رکھے تو کبھی ایسا نہیں کہے گا کہ یہ ٹاپک تو تم سن چکا ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگر کہا جائے کہ آئیے بھائی ایک فلاں درس ہے، پوچھے گا آدمی فلاں دن کی درس ہے، خطاب ہے، وعظ و نصیحت کی مجلس ہے، آئیے ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک اتباع سنت ہے، ٹاپک توحید ہے، مومن کے اخلاق ہیں۔ اس پہ تو کئی بار سن چکا ہوں، اس پر تو کئی بار سن چکا ہوں۔ تو دینی مجالس میں آنا ہم لوگوں کے لیے بعض اوقات محض معلومات کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہے تو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ ٹھیک ہے میں سن چکا ہوں مومن کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، لیکن کیا وہ میری زندگی میں آیا؟ جو باتیں مومن کے اخلاق سے متعلق احادیث میں ہیں، آیات میں ہیں، کیا میری زندگی میں وہ چیز آئی یا نہیں؟ اور میرا دل ویسا بنا کہ نہیں بنا جیسا بننا چاہیے؟ اگر نہیں بنا مجھ کو آنا چاہیے۔ لہذا ہم نے بننے کے بجائے سننے کو اس کا قائم مقام بنا لیا، جاننے کو بھی سننے کا قائم مقام بنا لیا۔ ہم لوگ جانتے کہ مطلب کام کا تمام ہو گیا، گویا کہ جاننا مقصود بن گیا، جبکہ جاننا وسیلہ اور شروعات ہے۔ جاننے کے بعد تو اصل تقاضے شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم جانتے ہیں تو سوچتے پھر اب آنے کی ضرورت نہیں دینی مجالس میں۔ دینی مجالس میں آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، کہ وہ اثر ہم اپنے دل پر پیدا کریں کہ ہماری زندگی بدلے، دین کی بات سنیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے پچھلی بار میں آیا بیٹھا دین کی بات سنی، دل پہ اثر وہ نہیں ہوا، اب کی بار تو ہو جائے۔ میں اس لیے آیا کہ ایسا کچھ اثر میرے دل پر ہو کہ میری زندگی بدل جائے۔ ایسا آدمی دینی مجالس میں آنے سے کبھی تھکے گا نہیں، اور اس کی نگاہ سپیکر پہ کم ہوگی، اپنے دل پہ زیادہ ہوگی۔ بولنے والا کون ہے؟ وہ آج۔ تو ایسا حال کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے مزاج میں چٹپٹا بنا گیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی اس لیے آئے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا ہے، اور اپنے دل کو اس کے مرض کو دور کرنا ہے، اور وہ اثر لینا ہے۔ اگر اثر لینے کا مزاج ہو، بولنے والے کی بات کا اثر ہوگا۔ بارش برستی ہے، جو زمین سوکھی ہوتی ہے پانی جذب کر لیتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے پانی بہہ کے نکل جاتا ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے پانی اس میں جذب ہو جاتا ہے، بیج اندر تھا اس سے فصل نکلتی ہے۔ بارش ایک ہی ہے، پتھریلی زمین سے بہہ کے نکل گئی، سوکھی زمین تھی جذب کر لی، زرخیز زمین تھی جذب کر کے پیداوار دے دی، اور ایسی بھی زمین ہے جہاں پر گندگی پڑی ہوئی تھی، وہی پاک بارش وہاں برسی، لیکن وہ کیچڑ اور بڑھ گیا، گندگی اور بڑھ گئی، کیڑے مکوڑے اس میں پیدا ہوئے، مچھر پیدا ہوئے، بدبو پیدا ہوئی، گندگی بڑھ گئی۔ زمینیں الگ الگ ہیں، بارش ایک ہی ہے، اثرات نتائج الگ الگ ہوں گے۔ ہمارا دل کیسا ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے، لہذا ہم اپنے دل میں اثر لینے کی نیت سے آئیں تو کبھی آدمی محروم نہیں جائے گا، اور کبھی اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ بہت بار سنا میں نہیں ہے۔ اگر آپ اعلان کریں بھائی توحید کے عنوان پر ایک خطاب ہے آئیے، تو عموماً مزاج ہوگا توحید، پھر سے توحید، سعودی عرب میں توحید، کتنی بار توحید توحید، تھک گئے ہم لوگ سے، کچھ آگے بڑھو۔ کیا تیری زندگی میں توحید واقعی آئی؟
کیا کمال درجے کا یقین، کمال درجے کا توکل، کمال درجے کی خشیت، کمال درجے کی محبت اور وہ سارے تقاضے توحید کے تیری زندگی میں آئیں؟ اگر آتے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ڈرتا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بتوں کا توڑنے والا دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے میری اولاد کو بچا لے، کہیں ہم بتوں کی عبادت کرنے نہ لگ جائیں۔ تو امن میں آ گیا، تو اوور کانفیڈنٹ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بچا، کہیں میں بتوں کی عبادت نہ کروں، میری اولاد کو بھی بچا اللہ۔ تو واقعی توحید انسان کی اپنی صلاحیت کی نفی کرنے والی اس کو بناتی ہے۔ میں نہیں، اللہ تیری زندگی میں آیا کہ نہیں آیا، کا مطلب کہیں نہ کہیں خلل ہے، کمی ہے۔ تو توحید انسان لا الہ الا اللہ جب آدمی کہتا ہے تو اس میں نفی اپنی نہیں ہے، کیا سارے معبودوں کو آدمی توڑ دے، چھوڑ دے، اور اپنا ایک معبود اس کو نہیں چھوڑے تو فائدہ کیا ہے؟ یہی تو وہ ہے جو شیطان نے نہیں چھوڑا، انا خیر منہ، میں اللہ کے مقابلے میں اپنی بات۔ تو ہماری زندگی میں اپنی چاہتیں، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، اپنے فلسفے، اپنے تجربات اللہ کی بات کے مقابلے میں ہمارے اندر چھوڑنے کا مزاج آیا؟ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا مزاج آیا؟ نہیں، ہم ابھی شروعات میں ہیں، ہم کو توحید سننے کی ضرورت مرنے تک ہے۔ آیت الکرسی مکی دور میں نہیں، مدنی دور میں نازل ہوئی، اور آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ سارے مدینہ میں توحید ہی توحید ہے، لیکن آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے اسباب سے متعلق امت کو خبردار کر رہے ہیں۔ کبھی بھی آدمی کو امن میں نہیں آنا چاہیے، ہمیشہ آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ یہی وہ ڈر ہے جو حفاظت کی شرط ہے۔ بے فکری انسان کو، چاہے وہ ڈرائیونگ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، بے فکری انسان کو ہلاکت میں لے جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی فکر مند ہوتا ہے وہ احتیاط کرتا ہے، احتیاط کرنے والا محفوظ رہتا ہے۔ لہذا دینی مجالس میں جب ہم آئیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ سب تو سنا ہوا ہے ہمارا، دیکھیں کہ اس میں سے کتنا ہماری زندگی میں آیا اور اس کا اثر ہم نے لیا کہ نہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے؟ یہ نہیں کہا جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں علم میں بڑھ جاتے ہیں، ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ اللہ کی بات کو سن کے، خالی معلومات بڑھ جا رہی اور ایمان نہیں بڑھ رہا، کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ کیونکہ مؤمنین کی مثال یہ ہے، مؤمنین کا حال یہ ہے۔ تو ہماری معلومات بڑھ رہی اور ایمان نہیں بڑھ رہا اگر، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں اور ایمان کی بات کے قبول کرنے کی استعداد میں، قلب میں کہیں نہ کہیں کھوٹ اور کمی ہے، عیب ہے، بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو دینی مجالس کی تعظیم ہو اور اس میں علم سے اثر لینے کا مزاج ہو۔ ہم خالی معلومات لینے کے لیے نہیں آئیں، اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ہم دینی مجالس میں صرف معلومات لینے کے لیے نہیں آئیں، ہم دینی مجالس میں اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آئیں اور اس بات سے اثر لینے کے لیے آئیں۔ اثر سے تبدیلی آتی ہے، صرف معلومات سے نہیں۔ اثر لینے سے تبدیلی آتی ہے، صرف معلومات سے نہیں۔ ہم دینی باتوں سے اثر لیں، زندگی میں تبدیلی آئے گی، اور اصل وہی مطلوب ہے۔ ورنہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل اور گواہ ہے یا تیرے خلاف، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف حجت بن جائے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہاں دیکھیں آپ صحابہ کہتے ہیں کہ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل دہل گئے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ صحابہ حالانکہ وہ جنگ کے میدان میں لڑنے والے لوگ تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں ان کے دل بالکل نرم تھے۔ یہ کیفیت اگر آدمی کو حاصل ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، باب نمبر 9،
علم نافع ہی میں اشتغال، نفع والے علم میں مشغول ہونا، اس لیے کہ انتخاب ضروری ہے۔ علم کے نام پر بہت ساری چیزیں ایسی بھی عام ہیں جو علم نہیں ہیں، یا وہ علم تو ہیں لیکن مضر ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، وقت کو، زندگی کو ضائع کرنے والے ہیں اور دل کو برباد کرنے والے ہیں، اپنے لیے دوسروں کے لیے گمراہی ہے، وقت کا ضیاع ہے، حاصل کچھ بھی نہیں، بلکہ حاصل شدہ ماضی کا جو علم ہے پختہ، اس کو کمزور کرنے والے ہیں۔ ایسے علوم سے بچا جائے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ شروعات میں کتاب و سنت کا علم تھا، لیکن دھیرے دھیرے پھر اس کی علم غلم کتابیں پڑھنے لگے، کوئی مودودی صاحب کی، کوئی کسی کی، کسی اور کی، اور اس کے بیانات بھی سنتے رہے۔ کوئی منکر حدیث ہو گیا، کوئی جا کے دہشت گردی کے راستے پر نکل گیا، کوئی کسی اور راستے پر نکل گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہیں نہیں جاتا لیکن اب کسی کا بھی نہیں رہتا، وہ خود ایک امام بن جاتا ہے، اس کے اپنے فلسفے ہوتے ہیں، اس کے اپنے اجتہادات ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کو سن لیتا ہے، اتنے لوگوں کو پڑھ لیتا ہے کہ اب صحیح اور غلط میں تمیز ہی اس کے پاس نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس حسن انتخاب ہو اور اس کے اندر صبر ہو۔ نفع بخش علم کا پابند بنا رہنے کے لیے صبر ضروری ہے، ایک۔ دو، اس کے اندر خود اعتمادی نہ ہو، اپنے پر وہ اعتماد نہ کرتا، اس لیے کہ مضر علم کے بارے میں جب بھی آپ کہیں فلاں کو مت سنو، فلاں کتاب مت پڑھو، ان کا لٹریچر آج کل بہت دکھ رہا آپ کی گاڑی میں، مت پڑھا کرو ان کو۔ نہیں، میں بس ایسے ہی پڑھتا ہوں، مجھ کو کچھ نہیں ہوتا، میں پکا ہوں، میں پکا ہوں، میں پکا ہوں، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ آدمی کو ہمیشہ اپنے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ میں نہیں جم سکتا، تو جمائے گا تو میں جموں گا، میری کوئی حیثیت نہیں۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھ کو مت کرنا، مجھ کو میرے حوالے مت کر اللہ، تو میری حفاظت کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اپنے ایمان کے، اپنے دین کی حفاظت کر سکوں، میں کمزور ہوں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے، لیکن آدمی کیا ہوتا ہے بعض اوقات اپنے آپ کو اتنا مضبوط سمجھنے لگتا ہے کہ پھر وہ دینی معاملات میں بے احتیاط ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر قسم کے لوگوں کو سنے گا، صوفیوں کو سنے گا، اس کو سنے گا، اس کو ہر کلپ دیکھے گا، ہر میسج پڑھے گا، سب کتابیں، یہ سب کچھ کرے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کچھ ہوتا نہیں اس سے۔ ہر چیز آپ کے دل پر اثر ڈالتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کچھ سنیں، پڑھیں اور دیکھیں اور آپ کے دل پر اس کا اثر نہ ہو۔ ہر چیز آپ کو کسی نہ کسی اعتبار سے متاثر کر رہی ہے، آپ پر اثر ڈال رہی ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں، لیکن آپ کا دل بدل رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسی بات پھنس جاتی ہے دل میں جا کے کہ نکل نہیں پاتی۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، علی مرزا کو سننے کے بعد سے صحابہ کو مقام دل میں نہیں رہا جو پہلے تھا، اب اس کو غلط مان رہے، لیکن بات واپس گاڑی پیچھے نہیں جا پاتی ہے، اس لیے کہ ایک بار معصومیت کھونے کے بعد آدمی واپس سے معصوم نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک بار دل کی دنیا بدل گئی، اب وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایسے علوم میں مشغول ہو جو نافع ہیں، اور ان سے بچے جو نقصان دینے والے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے، اے اللہ مجھے جو علم تو نے دے رکھا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے، میرے حاصل شدہ علم کو میرے لیے نافع بنا، اس سے انتفاع کی مجھے توفیق دے۔ وعلمنی ما ینفعنی، اور اللہ مجھے وہی علم دینا جو میرے لیے مفید ہو، مجھے وہ علم سکھا جو میرے لیے نفع بخش ہو، اور وہی علم دینا جو فائدہ مند ہو میرے لیے۔ وزدنی علما، اور اللہ مجھے خوب علم دے۔ اس دعا میں آپ دیکھیں گے کہ وعلمنی ما ینفعنی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں تھے کہ اللہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، میں بہت مضبوط ہوں، جو بھی علم آ جائے میں اس کو ڈیل کر سکتا ہوں، نہیں۔ وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، اے اللہ وہی علم دے جو نفع بخش ہو۔ اگر اس سے نقصان نہ بھی ہو تو اس میں مشغولیت خود نقصان ہے، کیونکہ ایک آدمی اس کی بجائے کسی خیر میں مشغول ہو سکتا تھا، اگر بری چیز میں مشغول ہو رہا ہے وقت ضائع ہو رہا۔ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ آدمی کی زندگی کا قیمتی ہے، کیوں اپنے اوقات کو آدمی غلط چیز میں لگائے؟ اس کا اثر ہونا تو یقینی ہے، اگر مان لیجئے بالفرض اس کا کچھ اثر دل پر نہیں بھی ہوگا تو اس کا وقت تو لے رہا ہے وہ آپ کا۔ اسی وقت میں آپ کوئی دوسرا اچھا کام کر سکتے تھے جس سے آپ کا ایمان بڑھ سکتا تھا، آپ کی نیکیاں بڑھ سکتی تھی، کوئی اور ہدایت پر آ سکتا تھا، آپ کی معلومات بڑھ سکتی تھی۔ لہذا آدمی جب وقت کی قدر اس کو ہوتی ہے تو وہ اپنے اوقات فضولیات میں نہیں لگاتا۔ کیا وہ مضر چیزوں میں لگائے گا؟ نہیں، ایسی چیزوں میں بھی نہیں لگاتا جس کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آدمی جو قاعدہ پیسوں کے بارے میں یاد رکھتا ہے وہ وقت کے بارے میں یاد نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کہے آنکھ بند کر کے کہیں بھی پیسہ لگا دو، نہیں۔ کوئی آدمی آپ کو ملا جو کسی مال میں گیا، یوں ہی خرید رہا ہے، کچھ بھی خرید رہا ہے، کائے کے لیے لے رہے ہو بھائی؟ بس ایسے ہی لے رہا ہوں، ضرورت ہے کچھ بھی نہیں، بس لے رہا ہوں۔ لیکن برابر ایک کے بعد ایک کلپ سکرول کرتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک میسج پڑھتا جائے گا، وقت دے رہا ہے اس کو، پیسہ نہیں دے گا، وقت برابر دے گا۔ تو فضولیات میں مشغول ہونا برا ہے، اس سے برائی ہے کہ آدمی مضر چیزوں میں مشغول ہو، گمراہیوں کی چیزوں میں مشغول ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي، مجھے وہی علم دے جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ اس کو امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نفع بخش کیا ہے؟ علم کون سا ہے؟ کتاب و سنت کا علم نفع بخش ہے۔ اصل علم کیا ہے جو انسان کے لیے نافع ہے؟ وہ کتاب و سنت کا علم ہے جو سارے علوم کی جڑ ہے اور سارے علوم میں سب سے افضل علم ہے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، صحیح مسلم میں ہدا کا لفظ آیا ہے، نسائی میں ہدی کا لفظ آیا ہے۔ سب سے بہترین بات اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو اللہ کی بات ہے، اور بہترین رہنمائی وخیر الہدی، بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین اسوہ اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ قول و عمل کے اعتبار سے آپ دیکھیں ہدا اور ہدی میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو یہ علم سارے علوم میں سب سے بہتر علم ہے، بلکہ وہ علم جو اس کے مطابق نہ ہو، اس کے خلاف جائے، وہ باطل ہے۔ جو اس کی تائید کرنے والا ہو، اس کے لیے تیسیر پیدا کرنے والا ہو یا اس سے مستنبط ہو، وہ مفید ہے۔ یا تو علم اعلیٰ ہو، عربی زبان سیکھ رہا ہے، الف با تا سیکھ رہا ہے تجوید کے لیے یا دینی کتابیں پڑھنے کے لیے، قال اللہ قال رسول اللہ سمجھنے کے لیے، یا پھر وہ اصول ہوں، حدیث کے اصول، راویوں کے حالات، جس کے ذریعے سے اس علم کے بارے میں اتقان پیدا ہوتا ہے، یا پھر وہ فتاوی ہوں علماء کے جو کتاب و سنت کی بنیاد پر استنباط کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یا کتاب و سنت سے استقراء کے ذریعے سے وہ اصول بیان کرتے ہیں، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، قواعد فقہیہ یا اس طرح کی اور چیزیں۔ یہ علوم مفید ہیں جو یا تو ان علوم تک کتاب و سنت کے علم کو آسان کرتے ہیں یا پھر اس علم سے ماخوذ ہیں۔ لیکن یہاں وہاں کی چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں، آدمی اسی میں لگا رہتا ہے۔ فلانا تاج محل دیکھنے جانا ہے، کس نے بنایا اس کی پوری ہسٹری دیکھنی ہے، کتنے دروازے ہیں گن رہا ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں گن رہا ہے، اس کا پتھر کہاں سے آیا تھا دیکھ رہا ہے۔ یہ ریسرچر نہیں ہے، یہ ہابی ہے اس کی۔ وقت کتنا اس میں لگا دیا، بعض اوقات اس میں اچھا خاصا وقت آدمی لگا لیتا ہے۔ جتنے کھنڈر ہیں کھنڈر دیکھنے جا رہا ہے، اسپین جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے،
بعض اوقات آدمی اپنا وقت ایسی چیزوں میں لگاتا ہے جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قوموں کی تاریخ اگر آدمی دیکھ رہا ہو عبرت کے لیے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ایسی چیزیں جس کا واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے، خصوصاً جب کہ آدمی کتاب و سنت کے علم سے محروم ہے. ایسا آدمی بدقسمت ہے کہ وہ اصل سے محروم ہے اور زائد ایسی چیزیں جس کی ضرورت اس کے لیے آخرت کے لیے نہیں ہے ان میں مشغول ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایسے اپنے اوقات کو ضائع کرتے رہتے ہیں. ویداز یاد کر رہا ہے، ایکم برہمم معلوم نہیں کیا کیا پڑھ رہا ہے، پورا میمورائز کر رہا ہے، اور اس کو اگر توحید کے بارے میں پوچھا جائے بولے مولوی صاحب ذرا پڑھ کے سناؤ قل هو اللہ احد. وہ آیت کون سی تھی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذرا پڑھ کے سنا. ایک صاحب ہمارے عالم صاحب کہنے لگے کہ نوجوان تھا ہے کسی غیر مسلم کو دعوت دے رہا ہے، تو بائبل چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 3 اور گیتا میں ایسا ہے اور تمہارے فلاں اس میں ایسا ہے، ویداز میں ایسا ہے، پڑھ پڑھ کے سنانا اس کو. اور جب بھی قرآن کی آیتوں کا وقت آتا ہے تو مولوی صاحب سے کہتا ہے وہ آیت بتائیے کون سی آیت. نے کہا اللہ کے بندے تو یہ یاد کر لیا، شلوک یاد کر لیا، بائبل کے ریفرنسز یاد کیا، بلکہ پورے سینٹنسز یاد کر لیا اس کے، اور تو قرآن ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا ہے. یہ واقعی قصہ ہے، یہ فرضی چیز نہیں ہے. عالم صاحب ابھی بھی ہیں، انہوں نے بتایا جنہوں نے مجھ کو. تو یہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو، اور تو وہ سیکھ لیا تو سنسکرت میں پڑھ کے سنا رہا ہے ایک دم ویسے ہی جیسے کوئی پنڈت سنائے، اور تو قرآن نہیں پڑھ سکتا ٹھیک سے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو بعض اوقات دعوت کے نام پر ہمارے نوجوان ایسے علوم میں مشغول ہو جاتے ہیں جو ضروری نہیں ہے بلکہ بعض اوقات مضر ہوتے ہیں. اور جو ضروری علم ہے کتاب و سنت کا، اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اگر اتنی غلطیاں وہ کرے گا. نماز میں بعض اوقات قرأت میں غلطیاں اتنی ساری کرتا ہے. اس کو شلوک یاد ہوں گے لیکن صبح شام کے اذکار اس کو یاد نہیں ہوں گے، نماز کے بعد کے اذکار یاد نہیں ہوں گے. جنازے کی نماز کی دعا بھی دیکھ کے پڑھنا ہے جائز کیا؟ پوچھتا مولوی صاحب. ایسے لوگ ہیں کہ جو یادداشت سے بہت ساری دوسری کتابوں سے پڑھیں گے، ملفوظات بھی پڑھ کے سنا دیں گے، لیکن وہ جنازے کی نماز عالم صاحب سے پوچھیں گے دیکھ کے پڑھے تو چلتا جیسے تراویح القرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو کر کیا رہا ہے؟ اپنے اوقات کو واقعی مفید علم میں لگانا. اولویات کا علم انسان کو ہونا بھی انسان کی ذہانت کی علامت سے ہے. جو آدمی پرائرٹیز نہیں جانتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے. عقل مندی صرف چیزوں کو جاننے کا نام نہیں ہے، ان کے مراتب جاننے کا نام ہے. اور ساری عقل مندی کا راز تمییز میں ہے. اگر آدمی میں تمییز نہیں ہے تو عقل مندی نہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی چیزوں کا فرق جانے کہ کیا میرے لیے ضروری ہے. بعض اوقات آدمی پہلے ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے جو بات کی ہے. ابھی اس کو توحید ٹھیک سے معلوم نہیں ہے، توحید کی قسمیں ٹھیک سے بتا نہیں سکتا، ان کی دلیلیں معلوم نہیں ہے، اور راویوں میں پڑ گئے. فرقوں کے بارے میں کون سے علماء معتبر ہے، کون سے علماء، یہاں تک چلا گیا. اب اس کو ٹھیک سے توحید پوچھے تو آیت پڑھ کے نہیں سنا سکتا ہے. تو بعض اوقات طالب علم ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے جو اگرچہ غلط نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کے مرتبے کے لیے ابھی نہیں ہے. کہ ایک آدمی اجماعی مسائل نہیں جانتا اور اختلافی امور میں پڑھ رہا ہے. بنیادی مسائل اس کو دین کے معلوم نہیں ہے اور بتا رہا ہے. امام مالک کا قول یہ ہے، امام شافعی کا قول ہے کہ دونوں میں غلطی پر یہ ہے، اور تیسرے امام کا قول صحیح ہے. ابھی اس کو بنیادی علم معلوم نہیں ہے. توحید ابھی اس کی صحیح نہیں، طہارت اس کی صحیح نہیں ہے، نماز اس کو پڑھنے آتی نہیں، لیکن اب وہ قاضی بن کے بیٹھ گیا ائمہ کے دی کہ فلاں فلاں عالم ایسے اور فلاں امام ایسے اور ان کے اقوال اتنے ہیں، اور ریسرچ کر رہا ہے. بعض اوقات تو عالم سے آگے پوچھتا ہے تو عالم سالوں پہلے پڑھے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، اور بوسٹ اپ ہوتا ہے کہ میں اتنا جان رہا ہوں کہ عالم کو بھی نہیں معلوم ہے. ایسا سوال میں نے پوچھا جو عالم صاحب بھی نہیں جانتے کہ ایک چیز میں اتنی ریسرچ کہ باقی ساری چیزوں میں صفر. اپنا وقت آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پڑھنا ہے. یہ اگرچہ مضر نہیں ہے لیکن اس کے لیے مضر ہے. بھئی دوا اچھی چیز ہے لیکن جس کی دوا اس کو چلتی دوسرے کو دیں گے تو نقصان ہوگا اس کو. یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوا بری ہے، تو دوسرے کی دوا کھایا، تیرے لیے نہیں تھی وہ. تو جس کا
میدان وہ اس میدان کے اعتبار سے اس درجے سے کام کرے جیسا کہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ تدرج کے اعتبار سے. تو علم نافع میں مشغول ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، باطل افکار سے، جاہلیت کے اثرات سے، برے جذبات سے ان کو پاک کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، سنت کا علم دیتا ہے، کس آیت کو کہاں رکھنا ہے، وضع الشیء فی موضعہ، کس حکم کو کیسے ادا کرنا ہے، مقدم و مؤخر کیا ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کیسے سمجھیں اللہ کی آیتوں کو، ان کو سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہیں کتاب و حکمت کی یعنی کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اصل بات یہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے. معلوم ہے کہ گمراہی سے نکلنے کے لیے کون سا علم ہے؟ یہ علم ہے. گمراہی سے بچنے کے لیے یہ علم ہے، کتاب و سنت کا علم، اللہ کی آیات کا علم، قرآن کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حکمت والا علم. یہ علم ہے جس کے ذریعے سے صحابہ اس برے ماحول میں جاہلیت سے باہر نکلے. اس علم کے ذریعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت کی طرف لایا. معلوم ہے کہ آج بھی اگر ہم اس کو تھامے رہیں، ہم اس دور میں قیامت تک کے لیے گمراہی سے بچے رہیں گے. یہ علم ہے جو ہدایت والا علم ہے. تو اس علم کے ذریعے سے انسان ہدایت پر آتا ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد تو قرآن ہے، لیکن حکمت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں ای السنہ. حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے. قتادہ تابعی کہتے ہیں حکمت سے مراد سنت ہے، یعنی انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو قرآن اور سنت سکھاتے تھے. اس کے وارثین ہی علماء ہیں. جو اس علم کے وارث ہیں وہی علماء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء جو چھوڑ گئے ہیں علم، اسی کا وارث ان کا وارث کہلائے گا. منطق اور فلسفہ اور یہاں وہاں کی باتیں نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے علم کا وارث ہی نبی کا وارث کہلائے گا. اس علم کا حامل ہی نبی کا وارث ہے. یہ اصل علم ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں مشغول ہونا چاہیے. تو کہا کہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، سے مراد سنت ہے، یعنی حکمت سے مراد سنت ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یعنی القرآن والسنہ. انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے سے مراد ہے کہ انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے. تو ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے، اور اسی علم کے ذریعے سے صحابہ گمراہی سے نکل کے ہدایت پر آئے. آج بھی اسی علم کا حامل عالم کہلائے گا، اور اسی علم میں مشغولیت انسان کو ہدایت پر لائے گی، گمراہی سے بچائے گی. لہٰذا ہم کو اس علم میں مشغول ہونا چاہیے. اس سے بہتر کچھ بھی نہیں، اس سے بہتر کچھ نہیں. یہی سب سے بہترین بات ہے، یہی سب سے اعلیٰ اور اشرف علم ہے، کتاب و سنت کا علم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاء ناس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الانصار يقال لهم القراء. امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ
کچھ لوگوں کو مبعوث کیجیے، بھیجیے جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں۔ یعلمون القرآن والسنہ، اس زمانے میں رائج تھا یہ کہ ہم کو قرآن و سنت سکھانے والا آدمی چاہیے، یعنی وہاں یہی سکھایا جاتا تھا، اس دور میں یہ علم سکھایا جاتا تھا کہ ہم کو ایسے افراد آپ ساتھ میں کر دیجئے، ہماری وسطی میں آ کے رہیں گے، اور کیا کریں گے؟ منطق اور فلسفہ پڑھائیں گے نہیں، ہمیں کیا سکھائیں گے؟ یعلمون القرآن والسنہ، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں گے۔ وبعث الیہم 70 رجلا من الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 70 افراد کو ان کے ساتھ بھیجا، 70۔ یقال لهم القراء، جنہیں قراء کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں قراء وہ لوگ ہوتے تھے جو آج کے دور کی طرح صرف قاری نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس زمانے میں قراء کون ہوتے تھے؟ جو یہ علم رکھتے تھے، کیا؟ کتاب و سنت کا علم۔ تو یہ علم سب سے افضل ہے، اور اس کے حصول میں مشغول ہونا سعادت ہے اور ہدایت کی لازمی شرط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم نماز کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔